یہ کیا بات ہوئی پروگرام میں ہوں عبدالستار خان. میرے ساتھ آج مہمان اکلوتے مہمان ہیں ضمیر حیدر صاحب جو سینئر صحافی ہیں اور ایک زمانے میں ایک معروف ٹی وی چینل میں پروگرام بھی کرتے تھے. پتہ نہیں کیوں پروگرام بند ہو گیا, مجھے نہیں پتہ, اس کا بعد میں بات ہوگی کہ دھرنا ختم ہوا اور تدفین بھی ہو گئی. لیکن یہ دھرنا جو شیعہ کمیونٹی کا دھرنا تھا, یہ تاریخ میں بھی اس کا ایک ذکر ہے. 1980 میں ایک تاریخی محاصرہ ہوا تھا جسے اسلام آباد محاصرہ کا نام دیا ہے, سیج آف اسلام آباد, جب اسلام آباد پہ پاک سیکریٹریٹ پہ قبضہ ہو گیا تھا شیعہ کمیونٹی کا. اس وقت معاملہ تھا زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس, ضیاء الحق کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ایک ISI کے تھے بریگیڈیئر ترمیزی صاحب, جن کی کوششوں کی وجہ سے وہ درمیانی رابطہ بنے اور یہ ضیاء الحق صاحب کو وہ ترمیم کرنی پڑی جس کے لیے شیعہ کمیونٹی کا دھرنا تھا. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ لشکر جھنگوی, جب بھی اپنا ہزارہ کمیونٹی کی بات ہوتی ہے, جب بھی ہزارہ کمیونٹی دہشت گردی کا نشانہ بنتی ہے تو لشکر جھنگوی کا ذکر آتا ہے اور لشکر جھنگوی اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ لشکر جھنگوی جو ہے وہ پیداوار ہے پنجاب کی, جہاں پر وہ پروان چڑھی اور جوانی کو دیکھا اور ابھی تک جوانی کو دیکھ رہی ہے. لیکن کارروائیوں کے لیے انہوں نے بلوچستان کا انتخاب کیا اور بلوچستان میں بھی ہزارہ کمیونٹی کا انتخاب کیا, معصوم لوگوں کا انتخاب کیا. اس پہ بھی بات ہوگی اور یہی بات کریں گے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں کیا کر رہا تھا جب لشکر جھنگوی پروان چڑھ رہی تھی. اور ایک عجب بات ہے کہ اسی کاؤنٹر ٹیررزم کے سربراہ وہ اس وقت IG بلوچستان ہیں. اس کے علاوہ بات ہوگی کہ سمیع الحق صاحب, مولانا سمیع الحق صاحب نے اپنے آپ کو امن مذاکرات سے باہر کر لیا, اس کی وجوہات پہ بات ہوگی. ضمیر حیدر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ضمیر حیدر صاحب, آپ کو یاد ہوگا شاید وقت آپ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کرتے تھے, اب بھی گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کرتے ہیں نا, آن گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں نا؟ جی جی بالکل, اب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رپورٹر ہی رہتا ہے, یہ تو بات ہے, چاہے وہ اینکر ہو جائے کچھ ہو جائے, وہ رپورٹر ہے تو رپورٹر ہی رہے گا. تو جو میں نے شروع میں اپنی بات کی تھی, اوپننگ کی تھی کہ 1980 میں ضیاء الحق کے دور میں ایک تاریخی دھرنا ہوا تھا, وہ بھی شیعہ کمیونٹی کا ہوا تھا اور محاصرہ ہوا تھا. آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں اسلام آباد میں ہی تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک ہاکی گراؤنڈ ہوتا تھا, اب تو وہاں پہ 7th ایونیو گزر رہی, وہاں سے ہاکی گراؤنڈ ہوتا تھا اور وہ بہت بڑا گراؤنڈ تھا G7 اور G6 سیکٹر کے درمیان میں, اور وہاں پہ انہوں نے بہت ایک بڑا ایریا کور کیا, 1 لاکھ افراد کا شامیانے لگا کے, اور بہت بڑا ایک تھا. اور اس کے بعد پھر آپ کو اگر یاد ہو کہ جب وہ بڑھ رہے تھے سیکریٹریٹ کی طرف تو وہاں سے شیلنگ میں ان کا ایک جو ساتھی تھا, ایک وہاں پہ وہ ایک شیل لگنے سے وہاں پہ شہید بھی ہوا. اور ابھی بھی جب بھی وہاں سے جلوس گزرتا ہے محرم کا تو وہاں پہ وہ رک کے فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے لیے. تو وہ ایک بڑا یادگار واقعہ تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ منظم ہی رہنا چاہتے تھے اس وقت, جہاں تک مجھے یاد ہے. میں چھوٹا تھا کافی, جو کہ آپ شاید نہ مانے, لیکن میں تھا. تم ضمیر حیدر صاحب آپ کبھی چھوٹے بھی تھے؟ بالکل. تو وہ ستار خان جب سیکریٹریٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا تو وہ ایک ہیڈ لائن تھی, انٹرنیشنل ہیڈ لائن, کہ پاکستان کا جو ہارٹ تھا بیسیکلی, جہاں سے پوری مشینری پاکستان کی چل رہی تھی, آفیشل مشینری کا گڑھ تھا سیکریٹریٹ, اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور ایک دن کے لیے اس کو بالکل پیرالائز کر دیا گیا تھا. تو وہ ایک واقعہ تھا. لیکن بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ سیکٹیرینزم جو ہے وہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ایک شخص اس وقت یاد آ رہا ہے, وہ ابھی بھی زندہ ہے, اس کا نام ہے چاچا لائیا. فیصل آباد کے پاس ایک گاؤں, چاچا دوبارہ بتائیں. چاچا لائیا. اچھا, وہ سنی, یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے یا جو بھی ہے, لیکن وہ سنی. اور اس میں آپ کو یہ اس بات میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ سیکٹیرینزم کہاں سے آ گیا, جو کہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. ذات برادری جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی تھی, اور شیعہ سنیوں کی آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہوئی ہیں اور انٹر میرجز ہوئی ہوئی ہیں, اور ابھی بھی ہوتی ہیں, ابھی بھی ہیں. لیکن اب خوف کے اندر رہتے ہیں لوگ. اس وقت وہ چاچا لائیا کا میں آپ کو بتاؤں کہ چاچا لائیا جو ہے وہ 11ویں شریف کا ختم بھی دیتا ہے, مزدور آدمی. لیکن میں نے جب بہت بچپن میں دیکھا ان کو تو بچپن کا ذکر آپ بار بار نہ کریں. میں دیکھیں نا, میں چھوٹا تھا, میں بچپن کا ذکر آپ بار بار نہ کریں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اب بہت بزرگ ہو گیا, اور ابھی بھی اس وقت وہ میرا خیال ہے کہ گاؤں میں, یا وہ کیونکہ جو ٹالی کا درخت تھا وہ تو اب سوکھ گیا تھا, تو اس کی جگہ وہ نیم اس نے لگائی تھی, تو اس کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہوگا چارپائی پہ, بہت موٹی سی اینکیں لگا کے. اور وہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے, کیونکہ وہ خبریں بہت شوق سے سنتا ہے اور دیکھتا ہے خبریں,
تو میں اس پہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ جو 10ویں محرم کو تعزیہ نکلتا تھا اس گاؤں میں تو وہ تعزیہ اٹھایا کرتا تھا. ابھی بھی جب تک اس میں صحت تھی طاقت تھی تو وہ تعزیہ اٹھایا کرتا تھا. اس کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں تھا, سنی تھا وہ. سنی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب اس معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ اس طرح گھس گئی ہے جس طرح ایک ناسور جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے, ایک وائرس کی طرح پھیل رہا ہے یہ. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بڑی خطرناک چیز ہے. روکنے کی جسارت کر سکتا ہوں, کیوں مہمانوں سے میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ کو روکنے کی جسارت کر سکتا ہوں. بالکل بالکل. روکنے کی جسارت کی جو کوئی وجہ ہوگی تب میں جسارت لینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ضمیر حیدر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اوپننگ میں نے بات کی تھی کہ لشکر جنگوی کا جو گڑھ ہے, جہاں سے وہ نکلی ہے, جہاں سے وہ ان کے وہ پودے نکلے ہیں, جہاں سے انہوں نے پروان چڑھے ہیں, وہ ہے پنجاب. اب ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ واردات کے لیے, اپنی وارداتوں کے لیے انہوں نے کیا بلوچستان کا انتخاب, اور وہاں بھی ایک معصوم ایک کمیونٹی ہے, ہزارہ کمیونٹی ان کو ٹارگٹ کیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک صوبے کی پیداوار ہے, وارداتیں وہ دوسرے صوبے میں ایک مخصوص صوبے میں جائے کرتے ہیں اور اس کی جو ہے ذمہ داری بھی قبول کر لیتے ہیں. نہیں ویسے ستاخن پریزنس تو ان کی سندھ میں بھی ہے, کراچی میں بھی بہت سارے واقعات ہوئے جس میں لشکر جنگوی نے کلیم کیا جو شیعہ لیڈرز مارے گئے ہیں. پھر گلگت میں جو واقعات ہوتے رہے ہیں وہاں پہ بھی انہی کے آف شوٹس تھیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پہلے لشکر جنگوی نہیں تھی, یہ پہلے یہ کچھ اور تھی جو بینڈ آؤٹ فٹ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ایک نیا نام سے رجسٹر کر کے لشکر جنگوی بن گئی. اور آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ آپ لاہور میں رہ کے آپ نے رپورٹنگ کی. آپ نے کیسے یہ اندازہ کر لیا کہ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے, مجھے پتہ ہی نہ ہو. نہیں میرا اندازے پہ بات ہے, لیکن آپ کو اپنے اندازے پہ یقین ہے محکم. ہاں بالکل, کہ میرا اندازہ تو آپ کا اندازہ, آپ نے جو رپورٹنگ کی ہے پنجاب میں رہ کے, لاہور میں خاص طور پہ رہ کے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح پنپتی رہی, پلتی رہی, اور ساری دنیا نے اس وقت دیکھا کہ کون کون سی پارٹیاں ان کو اپنے مفادات کے لیے جو ہے ان کو پالتی رہیں. پارٹیاں اور ابھی بھی اگر آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں, سیاسی جماعتیں جو مین سٹریم کی سیاسی جماعتیں تھیں. بالکل بالکل. اور ابھی بھی جو پچھلے انتخابات تھے اس میں بھی ایک باقاعدہ جو سابق حکومت میں بھی وزیر تھے ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ ان کو جا کے بولو کہ بھائی ہمیں الیکشن میں سکون سے ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے, ہمیں دیا جائے. باقی سارے اگر وہ تھریٹ تھی نہیں, اگر وہ وزیر جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے پنجاب میں, وہ جو وزیر تھے ان کو جب یہ کہا گیا کہ ان کو جا کے آپ کہیں کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے, ہمیں الیکشن لڑنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھیڑنا کچھ نہ, ہم نے جلسے کرنے ہیں, بڑے بڑے لوگ اجتماع کرنے ہیں, ہم نے ووٹ مانگنے ہیں, ہم نے اپیل کرنا ہے لوگوں کو, تو اگر آپ بیچ میں آئیں گے تو لوگ ہمارے جلسوں میں نہیں آئیں گے. لیکن میری بات سنو, ان ریٹرن انہوں نے کیا کہا, ان کو ریٹرن بھی تو کہا ہوگا نا, آپ ہمیں یہ فیور دے دیں, ہم آپ کو یہ فیور دے دیں. انہوں نے جب کہا کہ ہم پاور میں آ جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے, آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے گا, آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا, جو آپ کی دلی خواہشیں ہوں گی وہ پوری کر دیں. اب یہ تو میں نہیں کہتا کہ ساری ان کی دلی خواہشیں پوری کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہوگا, لیکن انہوں نے آفٹر آل بارگین جب کرتے ہیں نہیں تو اس میں کیا یہ بھی تھا کہ لین دین تو ہوتا ہی ہے. اس میں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم آپ کے علاقے میں کچھ نہیں کریں گے, پنجاب میں کچھ نہیں کریں گے, کہیں اور جا کے کریں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھ لیں. اب دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً, کیونکہ اگر وہ بلوچستان میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ وارداتیں کر رہے ہیں اور پھر دیدہ دلیری سے مانتے بھی ہیں کہ ہاں ہم نے کیا. بریک پہ چلا جاؤں, آپ کو اعتراض کوئی نہیں؟ نہیں بالکل, یہ آپ کی ضرورت ہے. جی بریک پہ چلتے ہیں, اسٹے ود اس. خوش آمدید. ضمیر جعفری صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی. میں ابھی جعفری نہیں بنا, ابھی میں صرف ضمیر حیدری ہوں. میرا پتہ نہیں کیا, مجھے پتہ نہیں چلتا, میں ارشد شریف کو ارشد پرویز کہتا ہوں, کچھ اور ضمیر جعفری, ضمیر حیدر کو ضمیر جعفری کہہ دیا. آپ نے کیا ابھی تک؟ یہاں پہ لوگ گریجولی کچھ نہ کچھ بنتے ہیں نا, تو میں ابھی جعفری نہیں بنا. ابھی نہیں بنے آپ کو بننا بھی نہیں چاہیے. حیدر میں ہی کافی زور ہے, کافی طاقت ہے. اور ضمیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس آپ بات کر رہے ہیں نا جن دو پارٹیوں کے درمیان, کے لشکر جنگوی درمیان اور اس وقت کی جو حکومت تھی, پنجاب کی حکومت تھی, اس کے اہم سربراہ کے درمیان. لیکن اس میں ایک اور بات ہے جو تاریخی طور پر, میں اگر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بات میں نے کیوں کی, یہ ایک باقاعدہ مجھے ڈپلومیٹک نے بتایا, ڈپلومیٹک سورسز میں آپ کو یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے بتایا, میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا.
اور یہ الیکشن سے چند دن پہلے انہوں نے بتایا تھا، اگر آپ اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے، اگر آپ ان کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے تو کیا آپ مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں آپ کی بات کو یقین کرنے یا نہ کرنے پہ تیار ہوں گا؟ دیکھیں، جب انہوں نے الیکشن سے پہلے جب یہ انہوں نے بات مجھے بتائی کہ یہ ہو چکی بھی ہے، ڈیل ہو چکا ہوا ہے، آپ دیکھیے گا اٹ ول بی کمپلیٹ پیسفل الیکشن. جو اس وقت الیکشنز کی جو الیکشن کی صورتحال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا الیکشن جب ہوا تو پتہ وہاں سے وہ ان چیزیں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے آرام سے الیکشنز ریلیز ہو رہی تھی، وہ کر رہے تھے پنجاب میں خاص طور پہ ایک دو کے ساتھ، باقی صوبوں میں تو کسی کو اس طرح سے وہ کرنے نہیں دیا گیا. تو اس میں یہ بات کرنا تھا کہ جس لشکر جنگی کی بات کرتے ہیں اسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک جگہ ان دو جماعتوں کے درمیان کچھ طے ہوتا ہے، اندرون خانہ طے ہوتا ہے نا، کیونکہ ڈرافٹ تھوڑی ہے، ایم او یو تھوڑی ہے جو سائن ہوا ہوا ہے جس کا ڈاکومنٹ ہمارے پاس آئے گا، ہم ناظرین کو بھی دکھا رہے ہوں گے، آپ سے بھی بات کر رہے ہوں گے. لیکن اسی لشکر جنگی کے ساتھ ان کے جو روئے رواں ہیں لشکر جنگی کے، ان کا نام ہے ملک اسحاق. اب ملک اسحاق سے جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ملک اسحاق کے ساتھ بھی جب وہ دوران اسیری ان کے ساتھ بھی کوئی گفت و شنید ہوتی رہی تھی، وہ بھی انہی کی ہوتی رہی تھی، پنجاب حکومت کی ہوتی رہی تھی، جس کی طرف آپ کا اشارہ تھا. اب اس میں یہ کہنے کا مطلب ہے وہ کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ اس میں الیکشن نہیں تھا، یہ کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اس میں یہ تھا کہ ان کو خدشہ تھا کہ شریف برادران کو خدشہ ہے ملک اسحاق کی طرف سے، کیونکہ جو پہلا ٹینیور گزرا تھا میاں شہباز شریف صاحب کا، اس میں یہ ہوا تھا کہ 40-50 کے قریب لشکر جنگی اور سپاہ صحابہ کے کوئی پولیس انکاؤنٹر میں بندے مارے گئے تھے، جس کو فیک پولیس انکاؤنٹر کہا جاتا ہے. تو وہ دل میں بات رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ملک صاحب، تو ان کو بھی خدشہ تھا کہ شہباز شریف بہت اگریسو تھا، وہ اگریسولی چلے، لیکن بعد میں ان کو خدشات بھی لاحق ہو گئے کہ ملک اسحاق صاحب جو اس وقت بھی جیل میں تھے، آج بھی جیل میں ہیں، تو انہیں خدشہ تھا کہ ملک اسحاق صاحب نے بھی کہیں سے یہ کہا تھا کہ جی آپ نے ان بچوں کو مارا ہے، ناجائز مارا ہے، اور پھر دیکھی جائے گی، پھر پے بیک ٹائم آئے گا. ہاں دیکھی جائے گا، مطلب آپ سمجھتے ہیں نا. اب دیکھی جائے کہ جواب میں انہوں نے پارلیز نیگوسیشن شروع کی کر دیے کچھ درمیانی لوگوں کی وجہ سے. جو درمیانی لوگ تھے جو یہاں بھی تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا اعتماد کا رشتہ تھا، اور لشکر ملک اسحاق کے ساتھ بھی اعتماد کا رشتہ تھا. لیکن یہ بات بن نہیں رہی تھی، کبھی ملک اسحاق مان جاتے تھے، کبھی نہیں مانتے تھے. تو ایک جگہ تو یہ اپنی ایک اس طرح کی ڈیل کرتے ہیں، لیکن دوسری جگہ اپنی جان کو ان کو خطرہ وہیں سے ہے جہاں سے اپنا ہزارہ کمیونٹی کو ہے. بالکل. دیکھیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ تو چلیں پرانی باتیں ہوگی، ابھی تک چل رہی ہیں. نہیں، آج میں مانتا ہوں کہ چل رہی ہوں گی نیگوسیشن، کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ایک راؤنڈ نہیں ہوا تھا، ان کے بے شمار راؤنڈ ہوئے تھے. جیل میں ملاقاتیں ہوتی، درمیانی لوگ جن کا میں نے ذکر کیا وہ جیل میں جا کے ملک اسحاق سے گفتگو کرتے تھے، اور بعد میں آ کے ان کو بتایا جاتا تھا کہ جی ملک اسحاق صاحب تو ٹل نہیں رہے، یا ملک صاحب مان رہے ہیں، یا ملک صاحب پھر دوبارہ مکر گئے. تو یہ دو پیرالل چیزیں ہیں نا. دیکھیں، وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک مذہبی گروہ یا مذہبی جو بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک آؤٹ فٹ جو ہے اس کے درمیان تھا. اب جو صورتحال ہے وہ زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیکٹیرین جو بڑھتی ہوئی وائلنس ہے، سیکٹیرینزم، اس کو کس طرح اریسٹ کیا جائے اس سچویشن کو. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے نسبتاً. اگر آپ سمجھیں کہ طالبان وہ بھی یقیناً ہے ایک بہت بڑا چیلنج، لیکن یہ جو ہے کیونکہ یہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں روٹس جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ پہ جا کے ملتی ہیں. اب لشکر جنگی اگر اپنی وارداتیں جا کے بلوچستان میں کر رہا ہے تو طالبان کی بھی سپورٹ ہے، ان کو طالبان کے ساتھ بھی وہ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک جو ان کا جو ضمیر یہاں پر جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، وہاں پر مجھے ایک اور چیز جو ہے نا میرے ذہن میں آ رہی ہے. جو افیکٹو ادارہ ہے وہ اب تک کہا جا رہا تھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، جو کہ پہلے CID ہوا کرتا تھا پنجاب. اب میں آپ کو میرے پاس انفارمیشن جو ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پچھلے کچھ سالوں سے کیا کرتی رہی ہے. وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں کر رہی تھی، وہ بلکہ بڑی اچنبے والی بات ہے کہ وہ کام کیا کر رہی تھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. وہ کر یہ رہی تھی کہ چینی کا بحران آیا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب، خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف گھبرائے ہوئے ہیں کہ یار چینی کا بحران. اب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ روزانہ بنیاد پہ جو ڈیلی ڈسپیچ رپورٹ ہوتی ہے اس میں چینی کے نرخ بھیج دیتے تھے کہ یہ چینی کا نرخ اس علاقے میں، یہ اس علاقے میں. دوسری ایک چیز ہے بجلی کا لوڈ شیڈنگ. اب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی رپورٹ بھیج رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو، اور اپنا چینی کے نرخ بھیج رہی ہے کہ ان علاقوں میں چینی اس حساب سے
से बिक रही है। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का काम ये तो नहीं था कि वो चीनी के निर्ख की रिपोर्ट भेजे। अब खादमे आला साहब जो भी वो भी उन्होंने भी कभी सतार खान, अगर चीनी कम हो जाती तो दहशतगर्दी बढ़ जाती। देखें जितना मीठा डालेंगे उतना, मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा ज्यादा होगा, तो चीनी, और अगर बिजली नहीं होती थी तो फिर दहशतगर्दी बढ़ती। तो आप उनको तो अब ये कि आप मार्फत की बातें शुरू कर दी कि चीनी का टेररिज्म के साथ क्या ताल्लुक है जी। चीनी के जब उनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अगर उनको किसी काम पे लगाया तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। खादमे आला साहब ने उनको काम पे लगाया था कि मुझे सेक्टेरियनिज्म पे रिजल्ट चाहिए। उसके बाद खादमे आला साहब को समझ नहीं आया कि आप खादमे आला साहब उन्हें रोक सकते थे कि यार डेली डिस्पैच रिपोर्ट काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मेरे पास भेज रहा है, बिजली के निर्ख, बिजली की सूरत हाल बता रहा है, लोड शेडिंग की सूरत हाल बता रहा है और चीनी की निर्ख बता रहा है मुझे। तो खादमे आला साहब कह सकते थे कि जनाब आप साहब ने सियासत की है, कोई आलू छोलो की रेडी तो नहीं लगाई रखी उन्होंने इतने अरसा। खादमे आला सियासत में कुछ खादमे आला समझ कर ये खादमे आला को चाहिए था कि वो बताते हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आप कर क्या रहे हैं। आपने तो टेररिस्टों पे अपना वो करना है, आपने तो सेक्टेरियनिज्म पे नजर रखनी है, आप क्या कर रहे हैं? आप बिजली पे नजर रख रहे हैं, लोड शेडिंग पे रख रहे हैं, चीनी पे नजर रख रहे हैं। ये कवर ऑपरेशन भी तो हो सकता है। आप क्यों ये समझ रहे हैं कि वाकई अच्छा इसमें कवर ऑपरेशन, यानी कि ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था, सीएए का ऑपरेशन था, एफबीआई का ऑपरेशन था, कवर था, एक और कवर था, फिर उसका चीनी का कवर था, फिर बिजली की लोड शेडिंग का कवर था। और एक उसमें इंटरेस्टिंग बात है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जब बिजली लोड शेडिंग की रिपोर्ट कर रहा था वज़ीर आला को, जब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट चीनी के निर्ख भेज रहा था वज़ीर आला पंजाब को, उस वक्त आपको पता है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का सरबराह कौन था? आईजी बलूचिस्तान। क्या बात है, यही आईजी बलूचिस्तान मुश्ताक सुखेरा साहब, जिनके सूबे में लश्कर जंगबरी दंदनाती फिर रही है, यही आईजी बलूचिस्तान मुश्ताक सुखेरा साहब उस वक्त काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सरबराह थे पंजाब में। उनको पाला ना, यहाँ पे चीनी खिला के पाला, मीठा किया। अब देखें होना क्या चाहिए था, पंजाब में मीठा किया और वहां पे कड़वा कर दिया, कड़वापन निकल रहा। लेकिन होना क्या चाहिए था अगर असूलन देखा जाए ज़मीर, होना ये चाहिए था कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को जो शख्स लीड कर रहा था, जो उसका सरबराह था, वो जितना अरसा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब में रहा और लश्कर जंगवी का उसका था, उसको वो आईजी बलूचिस्तान लगा जाए, उसकी एक्सपर्टीज का लेवल तो ये होना चाहिए था कि कम से कम ये सिचुएशन ना होती। सिचुएशन जरूर होती लेकिन ये सिचुएशन ना होती। वहां कोई ऐसे आईजी लगे होते जिन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में कभी सर्व ना किया होता तो बात थोड़ी सी समझ में आ रही होती। लेकिन इस वक्त बात, लेकिन ये देखें, मैं ऑन द सीरियस नोट सतार खान, ये सिचुएशन जो है ना इतनी अब आसान नहीं रही। आप एक आईजी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो आईजी बलूचिस्तान है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं इत्तफाकात के एक अजीब खेल की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि वो बलूचिस्तान में बैठे हैं और उनके सूबे में वही एक बैंड आउटफिट जो है वही ज्यादा एक्टिव है और एक मासूम हजारों को मार रही है। यही बात है ना। लेकिन बात यह है कि ये सारी चीजें अब इतनी आसान नहीं है। तो क्या कहा जाता था जब एंकर थे, तो क्या जब ब्रेक लेते थे तो क्या कहते थे, जरा कह दीजिए आज भी। टाइम फॉर अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान ना मेरे जहन में एक बात आई कि जब मैं मलक इसहाक लश्कर जंगवी की और जो हुक्मरान जमात है इनके दरमियान जो खुफिया मुलाकातें खुफिया लोगों के थ्रू हो रही थी, तो उस वक्त मलक इसहाक जेल में थे, तो मेरे जहन में एक बात आई, मैं प्रज्यूम करने की आप इजाज़त देंगे कि उस वक्त मुश्ताक सुखेरा साहब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड थे। इनके इल्म में तो ये बात होगी ना कि वो कहां से किधर निकल रहे हैं। नहीं, ये जो दो हुक्मरान जमातों के खुफिया राब्ते हो रहे थे, अपनी जान बख्शी के लिए ये लोग कर रहे थे कि ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे शरीफ बरादरान के जो मांगा जा रहा था उनसे, तो मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल में इनको इस चीज़ का इल्म होगा। लेकिन सतार खान, मुश्ताक सुखेरा साहब को अभी भी एक दलेर पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है। मैं एक आपको बात बता दूं, यहाँ पर तो मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ। और इनको बलूचिस्तान में भी जब पोस्ट किया गया तो इन्हीं वजूहात की बिना पर किया गया। और मैं आपसे मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि हमें उस वक्त कुछ ज़रा ज़्यादा हैरानगी का सामना करना पड़ता है जब इस तरह के दलेर, इस तरह के इंटेग्रिटी वाले, इस तरह के वो ऑफिसर जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं, टीवी पे बैठ के मिसाल दे रहे हैं, और उस मिसाल देने को मैं सेकंड कर रहा हूँ, जब इस तरह के सरबराह, जब काउंटर टेररिज्म के सरबराह जब वो चीनी के निर्खों के ऊपर चले जाते हैं, बिजली की लोड शेडिंग की रिपोर्टें भेजनी शुरू करते हैं, तो अजीब सा नहीं लगता? अब ये कोई और पुलिस अफसर होते ना जिनके बारे में हम मिसाली तौर पर बात ना कर रहे होते तो बड़ा अजीब सा लगता। इंटेग्रिटी, दलेर और निडर, इससे इंटेलिजेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। आगे बात अगेन
लाओ हाथ में लाओ यार, एक बात आपने अब आगे की बात ज़मीर के इसका इंटेलिजेंस के साथ तो कोई हाँ, बहुत बिल्कुल ठीक बात। दलेर होना, निडर होना तो एक सबसे और बड़ा- चीज है, देखें जी, ये सिफ्तें कुछ और हैं, इंटेलिजेंस बिल्कुल, और बिल्कुल। एक खास तरह की निगाह रखना, बिल्कुल। और एक खास तरह का ये क्या होता है वो रखना, वो एक और चीज है। देखिए ये आपकी बिल्कुल, बात और ठीक है। जरूरत से ज्यादा अच्छा, इस दलेर वक्त- बनना बेवकूफ़ी भी होती है। अगर आपको मतलब बुजुर्ग ये कहते थे कि जरूरत से ज्यादा दलेर बनना बेवकूफ़ी होती है। तो मुझे बातों बातों में ना एक और चीज़ याद आ गई कि एक ज़माना जो पहला दौर था खादमे आला का, अभी वो खादमे आला नहीं बने थे, अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, पहला दौर, पहला फर्स्ट एवर, ये तो उनका 3rd टेन्योर चल रहा है ना, पहला जो दौर था उसमें खादमे आला को ज़रूरत थी कोई गुड गवर्नेंस का, इनको था गुड गवर्नेंस, अच्छे लोगों की तलाश थी। तो एक अच्छा बंदा इन्हें मिल गया, इन्होंने उस अच्छे बंदे को अच्छा समझ के, जो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस आम होती है, स्पेशल ब्रांच, उनका सरबराह लगा दिया। वो सरबराह लगे थे, 1 महीने बाद उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर पंजाब से, मियाँ शहबाज शरीफ से, कि जनाब उस वक्त एक शख्स, एक मजहबी रहनुमा जो एक फ़िरका वारियत की जमात को लीड करता था, वो ज़ेर हिरासत थे। तो इन्होंने कहा कि जनाब अगर इनको हम छोड़ दें, मेरी इनसे बात होगी, मेरी इनसे डील हो चुकी है, अगर हम इन्हें छोड़ दें तो फ़िरका वारियत पे ये हमारी मदद करेंगे, पूरा ताउन हमें हासिल होगा। तो जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा छोड़ दें, तो दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसमें IB भी आती है, उस वक्त की CID भी आती है, ISI भी आती है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मना किया था कि ये ना करें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चूँकि उनसे बहुत मुतासर हुए थे, मुतासरीन में उनके थे, तो उनके कहने पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग है ना, फ़िरका वारियत पर काबू, उन्होंने कहा ठीक है जी। महीने बाद क्या हुआ, महीने बाद वही मजहबी रहनुमाओं के जलसों में ना एक ख़ास फ़िरका के लोगों के बारे में काफर के नारे लगने शुरू हो गए। जंग में वो जलसा आप हुआ देखें था, बिल्कुल ठीक कि है। और एक- फिर एक वही देखें, मजहबी रहनुमा वो- इस्लामाबाद में दाखिल होते हुए मारे भी गए। और देखें ये क्या था कि किस तरह के फैसले थे कि अगर इस तरह के पैसे के बाकी जो इंटेलिजेंस आर्म्स थी वो मना कर रही थी कि जनाब ये ना करें, और ये कह रहे थे कि नहीं, चूंकि उनकी डील हो चुकी है, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दी है। तो इसमें लगता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो पहला दौर था, गलतियां तो हो जाती होती हैं ना, अब पुरानी गलतियां दोहराते हुए हम भी अजीब से लग रहे होंगे। पुरानी गलती हो गई जिसकी वजह से ख़ास फ़िरका वारियत अपने पूरे जुनून में आ गई, अब वो खुद भी उसमें फंसे हुए नहीं, हैं। लेकिन तो देखिए अगर हम अपना रुख चेंज करें, अपनी सिमत चेंज करें गुफ्तगू की, तो इस पे ना चलें। ज़मीर ये बताएं कि मौलाना समीउल हक साहब ने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में उन्होंने कहा जी मेरे साथ उनका इंटरव्यू हुआ था, बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था, पहले दिन से कहा था, मेरे पास ना मैंडेट है, ना मेरे पास मेरी स्वाबदीद पे कोई चीज़ है, ना मेरी मर्ज़ी पे ये चीज़ है, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उस पर मुझ पर एतमाद उन्होंने किया हुआ है। तो क्या कहेंगे कि मुज़ाकरात के लिए कभी संजीदा हुए भी थे कि नहीं हुए थे? देखिए, पहले तो सत्तार खान जो आपने बात की ना कि डिसएसोसिएट कर लिया, उसके लिए लाजिम होता है कि पहले एसोसिएट हो, ठीक है? नहीं तो आप क्या कहते हैं कि समीउल हक साहब अपना देखिए उस तरह अपनी तरफ से एसोसिएट जबरदस्ती हो जाते हैं, उनको बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया, उनके साथ मुलाकात हुई, टीवी ने दिखाया। सत्तार खान, एक मिनट में देखें, मेरी बात सुने, थोड़ा सा पीछे चले जाएं। एक टाइम देखा, मैं पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, जब पिछली बात आप करते, आप ना क्या करें, मैं करता चले जाए ना, कुछ महीना पहले चले जाए, महीना पीछे चले जाए, चंद महीने तक जा सकते हैं, सालों पे नहीं जा सकते आप। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये क्लेम किया कि जी हम बात कर रहे हैं। एक वक्त पे ये भी बात सामने आई कि शायद हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब को कह रही है कि मीडिएट करें बिटवीन तालिबान एंड द गवर्नमेंट। आई थी ना ये बात? मैं कुछ आई थी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ठीक है, हुकूमती जो ओहदेदार हैं, लेकिन उसके बाद बात वो भी तो कह रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब तो वो वजारत लेके खामोश हो गए और उन्होंने मौलाना समीउल हक पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जब नहीं, मुलाकात आप क्या कहना चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने इसी चक्कर में कुछ नहीं जनाब मैं मुज़ाकरात में आपकी मदद करता हूं, मुझे 2-3 वजारतें दे दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने सिर्फ ये कहा है कि उनको वजारतें भी मिल गई और वो उसके बाद वजारतें मिल गई। दोबारा आप कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को JUI को वजारतें मिली, उससे पहले आपने देखिए वो तो बहुत अच्छे से बात चल रही थी कि उन्होंने हुकूमत में शामिल होना है, लेकिन आपने जिक्र किया कि ये अमन मुज़ाकरात, तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात में वजारतें भी मिल गई। देखिए बहुत कुछ मिलता है। मौलाना समीउल हक क्या खाली हाथ जा रहे थे? मौलाना समीउल हक तो वजारत तो है ही नहीं मौलाना समीउल हक के पास, नहीं है, लेकिन और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है। नजर ना आने वाली चीजों की बात ना करें आप, इनविजिबल की बात ना। मुझे विजिबल क्या है? मौलाना फजल रहमान अगर कुछ ले रहे, मतलब देने के लिए तैयार थे हुकूमत को तालिबान और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात के हवाले से, तो मौलाना समीउल हक अगर तैयार थे तो उनका क्या इंटरेस्ट? भाई उनकी वजारतें कहाँ हैं? उनकी वजारत तो कोई है नहीं। ये वजारत तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहे हैं, आज जिक्र कर रहे हैं ना। बेलॉस आ रहे थे तो फिर बेलॉस होके करते ना, क्यों कह रहे हैं कि आप ज़मीर हैदर साहब, आप ये कह रहे हैं कि तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात के बारे में भी बिहाइंड द सीन को डील होगी, वजारतें मिल गई।
اب ہم آفتاب مومن صاحب ہیں, سینئر صحافی ہے, فاٹا پہ ان کی نظر ہے. آفتاب مومن صاحب, آپ یہ بتائیے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے ڈس ایسوسیٹ ہونے کے بعد طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کیا شکل بنتی جا رہی ہے, اور جبکہ پنجاب حکومت نے بھی ایک جو واقعہ ہوا ہے راولپنڈی میں, اس میں جو ملزم نامزد کیا ہے وہ ملا فضل اللہ اور شاہد اللہ شاہد کو کیا ہے, تو جب ایک تحریک طالبان کے جو امیر ہے, جن کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں وہ حلقے, جب آپ نے ان کو ایک ایف آئی آر میں نامزد کر دیا ملزم, تو نامزد ہوئے ملزم کے ساتھ مذاکرات کی کیا شکل ہے؟ مطلب مذاکرات تو اب بیتی کہانی ہوگی, اب تو گزشتہ سے پیوستہ ہو گئی. جی دراصل ایسا ہے کہ گزشتہ دنوں جب یہ خبر سامنے آ گئی کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے جمعیت علماء اسلام جو سمیع الحق گروپ ہے اس کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو یہ ٹاسک دے دی کہ طالبان سے جو مذاکراتی پروسیس ہوں گے آپ اس میں حصہ لیں گے, یعنی آپ اس کے سربراہ ہوں گے اور آپ اس طرح معاملہ ڈیل کریں گے. لیکن گزشتہ دنوں جب سے یہ آرے بازار یا بنوں میں جو واقعات پیش آئے اور تحریک طالبان نے ان کی ذمہ داری قبول کر دی, تو اس کے بعد جو وہاں جا کر فوج نے جو شمالی وزان کے علاقے ہند میں وہاں پر ریڈ کیا اور وہاں پر ایک کارروائی کی جسے آپریشن کا نام دیا گیا ہے. البتہ اسے آپریشن ہم نہیں کہہ سکتے, یہ بس وہ ایک عارضی کارروائی تھی جی. اور جب سے بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے تو اس طرح کے رد عمل فوج بھی ظاہری بات ہے وہ تو ویسے چپ نہیں بیٹھے گی, وہ بھی اپنی کارروائی ہی کرے گی. جس کے بعد مولانا سمیع الحق نے جو اپنے ایک بیان جاری کیا اور اس میں کہا کہ میں نے حکومت نے مجھے تاج دیا تھا اور حکومت نے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے کہا تھا کہ آپ جا کر اس سے مذاکرات کا راستہ اپنائیں, مذاکرات کے لیے جو مذاکراتی عمل ہے اس کو آگے سے شروع کرے. لیکن جب سے ہی شمالی وزیرستان کے علاقے میں جو کارروائی کی گئی, میں تو لہٰذا میں اس کی وجہ سے جو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور میں اب مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں رہوں گا. ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بلیم لگایا کہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے بار بار بلایا اور میں نے بار بار اسے کہا کہ آگے کیا کرنا ہے, آپ لوگ جو فوجی طاقت ہیں نہ آزمائیں, اور وہ اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا, تو میں آج سے الگ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. آفتاب مومن صاحب, آپ کی بات ہم نے سنی, ہمیں بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. بریک جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے. لیتے ہیں بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ضمیر حیدر صاحب, ابھی ہم آفتاب مومن صاحب سے بات کر رہے ہیں, سینئر صحافی ہیں, فاٹا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور وہ طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ نظر ہے. ہم تو دور سے نظر رکھتے ہیں نا, دور سے, یہ قریب ہیں. تو یہ وہ بات کہہ رہے تھے کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ مولانا سمیع الحق کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان سے بات ہوئی تھی, پوری سب کے سامنے اسکرین پہ آئی تھی بات, یا وہ دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی. اور یہ بھی میں بات اس لیے جانتا ہوں کہ میری سمیع الحق کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا, اور وہ ان کی جو شکایات ہیں, آپ کہتے ہیں نا بے لوس, آپ کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, بے لوس ہونا ضرورت ہے اس وقت پہ, لیکن بے لوس کے علاوہ جو بات ہے کہ اگر آپ مجھے کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں, اگر آپ یہاں تک مجھے کہتے ہیں کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر لیں, ایون دین میرے پاس کوئی تو مینڈیٹ ہونا چاہیے نا, میرے پاس میری صوابدید پہ بھی کوئی ہونا چاہیے. اگر آپ مجھے میرا انتخاب کرتے ہیں مینڈیٹ پہ آپ کو کیا چاہیے, چلیں مجھے ذرا ایکسپلین کریں مینڈیٹ میں کیا چاہیے. مینڈیٹ میں مجھے یہ آپ کو ایک لاجسٹکس فراہم کیے جائیں, نہیں لاجسٹک, آپ کو کیراوان بنا کے بھجوایا جائے, نہ لاجسٹک کی بات ہے, نہ کسی جہاز کے ٹکٹ کی بات ہے, نہ کوئی ریٹرن ٹکٹ کی بات ہے, نہ کوئی لاجسٹک کی بات ہے, نہ کسی ہوٹل میں اسٹے کی بات. یہ بات میں نہیں کر رہا. یہ ایک کامن سینس ہے کہ جب آپ میرا انتخاب کرتے ہیں یا میں آپ کا انتخاب کرتا ہوں کہ چلیں جی آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ کے شاگرد رہیں, ان کے ساتھ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں, تو آپ تو مجھے یہ کہیں گے کہ جناب میں کہاں تک بات کر سکتا ہوں. سیدھی سی بات ہے, آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. آپ مجھے پوچھیں گے کہ حکومت پاکستان سے آپ پوچھیں گے کہ جناب آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, آپ کہاں تک لچک دکھا سکتے ہیں, آپ کہاں تک روم دے سکتے ہیں, تاکہ جب میری بات ہو ان سے تو مجھے ڈاکیا تو نہ بنائیں کہ میں ایک بات آپ کی طرف سے لے کے. یہ باتیں تو پہلی ملاقات میں کچھ نہ کچھ طے ہوئی ہوں گی, لیکن اس کے بعد جب آپ اپنے طالب علموں کی بات کر رہے ہیں تو آپ طالب علم کو بولیں گے او بھائی میں تمہارا استاد ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, اور تم اپنے سارے جتنی بھی آؤٹ فٹس ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں, ان میں یہ بات کرو کہ یہ جو ہے اس وقت ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف بات ہے. اب جب میں بے لوس کی بات کرتا ہوں نا, دیکھیں نواز شریف صاحب نے تو ایک جلسے میں بہت سارے نام لے دیے تھے, عمران خان کا بھی نام لے دیا تھا,
منور حسن صاحب کا بھی نام لے دیا اب آپ کیا بات کر رہے ہیں، پتہ آپ کو کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات کہ اب ان کو حکومت یہ کیا نہیں کر رہی ہے؟ چاہیے. اب عمران صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس فوج ہوتی. بھئی فوج ہوتی کا کیا مطلب؟ تمہارے پاس ایک پورا گرانے صوبہ کی ہے. بات کرتے ہیں. نہیں تمہارے پاس پورا ایک صوبہ ہے, تم جا کے اپنے اس صوبے میں ڈرون گرانے کی بات کرتے ہیں, استعمال کرو اور جا کے بات کرو, بے لوس ہو کر بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ جی میرے ساتھ فوج ہوگی تو میں کروں گا؟ مولانا سمیع اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے حکومت کے اہلکار مجھ سے رابطے میں رہیں, میں آپ سے پھر بات کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں حکومت جب چار لوگوں کے نام لے رہی ہے, مولانا فضل الرحمان کا نام لے رہی ہے, مولانا سمیع الحق کا نام لے رہی ہے, عمران خان کا نام لے رہی ہے, سید منور حسن کا نام لے رہی ہے, تو حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ میسج کیا مل رہا ہے ہمیں؟ کیا انڈرسٹینڈنگ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے حکومت کو کمزور نہ سمجھے. نہ دیکھیں میری بات, نہیں کمزوری کی بات نہیں میں کر رہا, کمزوری کی بات نہیں ہے کہ حکومت نہیں کرنا. ضمیر سے میں کمزوری کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں وزڈم کی بات ہو رہی ہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ حکومت جو ہے, حکمران جو ہیں, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, ان کا ذاتی کوئی نہیں ایسا ہے کہ جس کے تھرو یہ بات ہو سکے, کوئی میسنجر ہو, کوئی پیغام رسان ہو؟ دیکھیں اب پھر آپ 96-97 میں جا رہے ہیں کہ وہاں سے پیغام میں جا سکتا ہوں, آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, نہیں لیکن دیکھیں ذاتی یقیناً ان کی وہ کوششیں بھی ہوں گی, کیونکہ یہ اس طرح کی ڈسٹربنس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جب حکومت میں آئے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملات جہاں سے ہم الیکشن میں آئے ہیں اس کے بعد شاید یہ اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوگی, دہشت گردی کی اتنی واقعات نہیں ہوں گے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے ضمیر حیدر صاحب, جب حکومت میں آتے ہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ کا سافٹ کارنر ہوتا ہے تحریک طالبان کے ساتھ بھی اور جہادی تنظیموں کے ساتھ بھی. جب آپ حکمران بنتے ہیں, ضمیر اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں پروپورٹنگ کرتے اتنا عرصہ ہو گیا, جب آپ حکمران بنتے ہیں تو آپ کی مسلطیں بھی تو آ جاتی ہیں نا. دیکھیں میں ان مسلطوں کا تحریک طالبان کو پتہ چل گیا. ستار خان میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سافٹ کارنر ہے, اور اگر نواز شریف ابھی آتا ہے چند روز میں, بہت جلد جب قوم سے خطاب کریں گے, وہ ایک دفعہ پھر ان کو کہیں گے کہ خدا را میز پر آ کے بات کرو, ہتھیار پھینک کر ہم سے بات کرو. وہ پھر ایک دفعہ کہیں گے کیونکہ سافٹ کارنر ہے, کوئی نہیں مارنا چاہتا ان پہ. آفتاب مومن سے بات کرنا چاہیں گے دوبارہ, دونوں بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپریشنز کے معاملے میں بھی ایک آپس کی بات ہے. اب کیا ہمیں انڈیکیشن کیا مل رہی ہے, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم کیا محسوس کر رہے ہیں, ہم کیا پڑھ رہے ہیں, بٹوین دی لائن ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہمیں انڈیکیشنز کیا مل رہی ہیں؟ ہمیں انڈیکیشن ایسے مل رہی ہیں کہ آپریشن انیویٹیبل ہو چکا ہوا ہے, آپریشن ہونا ہے, بہت بڑا آپریشن, لیکن بڑا نہیں ہوگا. لیکن میری جو بات ہے نا, میری یہ بات ہے کہ وہ تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے, اربن ایریاز میں پھیلے ہوئے, آپ مجھے بتائیں کہاں پہ آپ یہ آپریشن. میری بات سنیں, آج تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپریشنز کی بات کی جاتی ہے, لیکن آپریشن جس کو آپریشن کہتے ہیں, میرے خیال میں آپریشن تو ٹکڑوں میں ہو رہا ہے. تو ٹکڑوں میں ہی کرنا پڑے گا. اچھا آپ کہتے ہیں ٹکڑوں میں کرنا پڑے گا, جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپریشن. اچھا میرا سب بات وہیں پہ رک گئی تھی کہ آپریشن بہت بڑا لگتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بڑے آپریشن میں سیاسی قیادت پورے اس زور کے ساتھ آئے گی؟ دیکھیں یہ زور جو ہے نا, یہ سیاسی قیادت کا کسی اور کی طاقت کے ساتھ ہوگا, آپ کو بھی معلوم ہے, پوری حمایت. ہاں پوری حمایت میں ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں نکو نک ہو گئے, بس مطلب بات یہ ہے کہ ابھی بھی آفتاب مومن کے ساتھ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آفتاب مومن صاحب آپ بتائیں, یہ ساری صورتحال کے بعد کیا میری بات مولانا سمیع الحق صاحب سے ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ کیا طالبان گفت و شنید پہ آ جائیں گے, تو انہوں نے کہا تھا, لفظ استعمال کیا تھا, میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں کہ طالبان بھی تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ بھی تھک گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے, طالبان تھک گئے ہیں, تنگ آئے ہوئے ہیں, یا طالبان پھر ری گروپ